اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 10 شوال 1442 ہجری، 23 مئی 2021 عیسوی، 9 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، پھر ایک نعت شریف اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر بعد ہو ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، نبی پاک کے قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے۔ ہر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے،
مدینے کی ہوا ایک روز مجھ کو چھو کے کیا گزری، ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے، ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے، نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدیٰ السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے فکر آخرت۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام،
آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے فکر آخرت۔ محترم سامعین و سامعات، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وفات پا رہے ہیں۔ دنیا میں ہر آنے والا یہاں سے جا رہا ہے، اس لیے اس بات میں کسی کو شک و اختلاف نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں مر ہی جانا ہے تو پھر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہاں ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، ایک بندہ مومن جن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں وہ اس حقیقت پر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ اس دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں اس کا بھرپور حساب لیا جائے گا۔ اگر اس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کی جزا پائے گا، اگر اس نے رتی برابر بھی برا کام کیا ہوگا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ اس وجہ سے وہ دنیا کو دار فانی اور آخرت کو دار البقا سمجھتا ہے اور اس کو آباد کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور ہر قسم کے جتن کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہوتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش سے کی ہے جس سے اگنے والی فصل کسانوں کو خوش کر دیتی ہے اور پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یعنی ہمیں اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی بندگی کریں اور اس نے جو صراط مستقیم دیا ہے اس پر چلتے ہوئے بندگی کریں۔ اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں، یہاں ہر کسی کی زندگی متعین و محدود ہے۔ جب اس کی زندگی کا متعین دن آ جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ مسافر کی طرح چند لمحہ بسر کرنے کی جگہ ہے۔ ہمارا اصلی ٹھکانہ آخرت ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔
کیا ہم نہیں دیکھتے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک دنیا دار آیا، فرعون آیا، قارون آیا، حامان و شداد آیا، مگر کسی کو اپنی فوج، طاقت، سلطنت اور دنیا نے نہیں بچایا۔ آخر کار دنیا چھوڑ کر سب کو جانا ہی پڑا۔ اس لیے کافر لوگ بھی موت سے انکار نہیں کرتے، مگر وہ موت سے نصیحت نہیں لیتے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں اللہ کی قسم تمہیں ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، اور یہ کام اللہ پر انتہائی آسان ہے۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، ہر مسلمان آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ پختہ عقیدہ بنائیں کہ اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد اللہ تعالی سارے انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر آخرت سے متعلق قرآن و حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے۔ مثلا برزخ کی زندگی، قبر کی نعمتیں، عذاب قبر، اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونا، محشر میں سب کا جمع ہونا، اللہ کی عدالت قائم ہونا، حساب و کتاب، حوض کوثر، پل صراط اور جنت و جہنم میں داخلہ وغیرہ، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آخرت برحق ہے اور اس دنیا کی زندگی میں دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہی آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالی تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ایک دوسری جگہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اور جو نہ کی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اس آیت سے سبق ملتا ہے کل کے لیے خرچ کرنے اور کسی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخرت میں بہتر بدلہ پانے کی امید میں ہر قسم کی خیر و بھلائی کرتے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے دین کی اصل اور اس کا لب لباب آخرت کی تیاری اور اس کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت فکر آخرت سے حد درجہ غافل ہے، جس سے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوبارہ زندہ ہونے، رب سے ملاقات کرنے اور آخرت کے حساب و کتاب کے منکر ہو گئے۔ انسانوں کی غفلت کی طرف اللہ تعالی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی ایسا ضرورت ہے۔ آخر اس بات سے ہم میں سے اور کافروں میں دنیاوی زندگی کے مقصد میں کیا فرق ہے؟ وہ آخرت سے غافل دنیا ہی کو مسکن سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اصل مسکن آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنی نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے یہ ہمارا مال ہے اور یہ ہمارا خزانہ ہے، حالانکہ سوائے 3 چیزوں کے اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ یقول العبد مالی مالی وَإِنَّا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، کہ پہلی چیز جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے ہیں۔ دوسری چیز جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا ہے اور اس کا ہے، کیونکہ وہ لباس اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی ہے، اسے پہن کر لوگوں کو دکھایا ہے، زندگی گزاری ہے، یہ اس کا ہے۔ تیسری چیز جو کچھ اچھا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ وارثوں کو، پیچھے رہ جانے والوں کو اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کے 2 وادیاں بھی ہوں پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جائے۔ انسان کی حرص، انسان کی لالچ کہ پیٹ کے سوا قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسلامی بھائیوں، دنیا میں صرف موت ہی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے اور جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اسلامی بھائیوں، موت سے کسی کو کوئی مفر نہیں، دنیا میں کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں جو انسان کی موت سے حفاظت کر سکے۔ اہل دنیا نے ہر بیماری کے علاج کے متعلق کافی پیش رفت کی ہے، لیکن موت کے سامنے سب بے بس ہے۔ اللہ رب العالمین کا سورہ نساء میں فرمان ہوتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ مضبوط سے مضبوط قلعوں پہ رہو۔ اس روئے زمین پر انسانوں میں اگر کسی کو زندہ رہنے کا حق ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق حبیب رب العالمین، ساقی حوض کوثر، شافع روز محشر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ بھی اس دنیا رنگ بو سے رب کی رحمت میں چلے گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسك من اہل القبور۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء
وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو، مسافر ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اس سے صرف اتنا ہی شغف و تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے اور ہمیشہ اپنی موت و آخرت کی یاد میں رہنا۔ کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چند نکات ذکر کرتا ہوں جو فکر آخرت پیدا کرنے میں ہمارے معاون ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، فکر آخرت پیدا کرنے میں اہم رول اس احساس کا ہے کہ ہم ہمہ وقت اس شعور و احساس کے ساتھ جئیں، اس شعور و احساس کے ساتھ جئیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے عملوں سے باخبر ہے، اس سے چھپا کر ہم کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جینے والا مسلمان ایمان کی حفاظت کرے گا، عمل صالح کی طرف گامزن ہوگا، اور وہ برائی کے انجام سے خوف کھاتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ گویا وہ ہمیشہ فکر آخرت اور اس کی تیاری میں لگا رہے گا۔ دوسری چیز، تقوی اختیار کرنے والا آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے سفر آخرت کے لیے تقوی کا توشہ لینے کا حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ تقوی یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ آج انسان عمل سے کورا اور گناہوں کا رسیا اللہ سے بے خوف ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہو وہ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ تقوی کی تعریف یہ ہے، التقوی ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، یعنی تقوی اللہ رب العالمین سے ڈرنے، اس کے حکم پر عمل کرنے، تھوڑی چیز پر قناعت کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ فکر آخرت کے لیے جو معاون ہے اس میں تیسری چیز، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے بڑا معاون ذریعہ ہے۔ موت دنیاوی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، پھر اس کے بعد آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بکثرت یاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسلامی بھائیوں، موت اور اس کے تئیں تیاری کرنے کے لیے جو قرآن و حدیث میں بتائی گئیں ان پہ ہمیں کارآمد ہونا چاہیے، ان فرامین پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی عارضی لذتوں اور شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں اور موت کو کثرت سے یاد کر کے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ اس لیے متعدد اسلاف سے منقول ہے کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ ویسے تو اللہ نے بڑے بڑے ظالم کو عبرتناک موت دی ہے، لیکن ان سب میں فرعون کی موت کو
خصوصی طور پر نشان عبرت بنایا ہے۔ فکر آخرت پیدا کرنے میں قبروں کی زیارت بھی اہم ذریعہ ہے۔ کسی کی موت سے بالفور نصیحت ملتی ہے، ساتھ ہی گاہے بگاہے قبرستان جا کر ان مرنے والوں کی قبروں سے بھی نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ انسان میں خوف الہی، نرم دلی اور فکر آخرت پیدا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت پہ غور کریں۔ آپ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھا جاتا جنت و جہنم کے ذکر پر آپ نہیں روتے، اس پہ کیوں روتے ہیں؟ تو جواب دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجه منه فما بعده أشد منه۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت، آخرت کی منازل میں قبر پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات کامیابی نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل، اس کے بعد کے مراحل سخت تر ہوں گے۔ آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ قبر اور قبرستان ایک بھیانک جگہ ہے، وہاں اپنے ان دوست و احباب، رشتہ دار اور اعزاء و اقربا کی قبروں کو پاتے ہیں، جن کے ساتھ زندگی کی یادگار لمحات گزارے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے بچھڑنے کا غم نہیں ہوتا اور ان کی جگہ خود بھی جانے کی فکر ہمیں پیدا نہیں ہوتی؟ اسلامی بھائیوں، موت کے بعد جتنے بھیانک مرحلے اور ہولناک مناظر ہیں، ان میں ان سب پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ان کو بار بار دہرایا کریں۔ اس عمل سے آخرت کی تذکیر ہوتی رہے گی اور اس کی فکر پیدا ہونے میں مدد ملتی رہے گی۔ موت کی سختی، عذاب قبر، حساب کی سختی، پل صراط کی حقیقت اور جہنمیوں کی بھوک و تڑپ اور شدید سے شدید عذاب کا مطالعہ کر کے اس کو سن کر یقیناً ایک مسلمان تڑپ اٹھے گا اور آخرت کی پریشانیوں اور سختیوں سے بچنے کی فکر کرے گا۔ فکر آخرت اور اس کی تیاری میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت یا دنیا طلبی ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ جس کی دنیا جس قدر وسیع اور کشادہ ہے، اس کے اندر دینداری کی اتنی ہی قلت ہے۔ جس کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے، اس کے پاس دین زیادہ ہوتا ہے، اور جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دی، اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ اس حقیقت کو اللہ نے اس الفاظ میں ذکر کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ہمارے عملوں پر تعجب ہے، ہم دار فانی اور اس کے لمحہ بھر کی لذتوں کو ابدی زندگی اور ابدی سکون و راحت پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اللہ اس دنیا کو مچھر کے برابر بھی نہیں اہمیت دیتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواہ ترمذی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی وقت، دنیا کی حقیقت، دنیا کی قدر اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے دنیا سے لو نہیں لگائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، ان کی دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ دن میں کماتے شام ہونے سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ عالم یہ تھا کہ رہنے کے لیے سوائے ایک جھوپڑی، سفر کے لیے ایک اونٹنی اور خدمت کے لیے غلام کے سوا دنیا کوئی
دنیا نام کی چیز پاس نہ تھی۔ ایک دن غلام نے تنگی کی زندگی پر پریشان ہو کر تنگ آ کر کہا، آپ کی خیرات کو لوگ پاتے پاتے مالدار ہو گئے، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ رہنے کے لیے سلیقے کا مکان بھی نہیں، زندگی میں کم از کم رہنے کے لیے ایک اچھا سا مکان تو بنا لیجئے۔ تو اس مرد حق آگاہ نے جواب دیا، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، میں اپنے دنیا کے گھر کو اس لیے اجار رہا ہوں تاکہ آخرت کا گھر آباد ہو جائے۔ اسلامی بھائیوں، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھے۔ انہوں نے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ذرا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اوصاف بیان کریں۔ جہاں بے شمار خصائل کا تذکرہ فرمایا، وہیں یہ بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز ختم کرنے کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے وہ شخص تڑپتا ہے جسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، اور فرما رہے تھے کہ اے دنیا، کیا تو ہمیں اپنا فریفتہ بنانا چاہتی ہے؟ کیا مجھے اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے جبکہ میں نے تجھے تیسری طلاق بھی دے دی ہے؟ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سب سے عظیم تھے، جتنا کہ آپ نے ان کا خصائل، ان کے تذکروں کو بیان کیا۔ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں ایک بڑی رکاوٹ دلوں کی سختی اور ان میں کفر و معصیت کی آلودگی کا ہونا بھی ہے۔ اگر اپنی نفس کا شرکیہ اور دلوں کو کفر و معصیت اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کر لیتے ہیں تو عبرت حاصل کر سکیں گے، ورنہ دلوں کی سختی معنی عبرت کے علاوہ ترک واجبات اور فعل منکرات کا سبب بھی ہے۔ اللہ کے یہاں وہی کامیاب ہوں گے جو اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کریں گے۔ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسے روز محشر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں کہے گا، بے وفائی نہیں کرے گا۔ فکر آخرت میں ایسا معاون چیزیں قرآن کریم کو تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کی کتاب ہی تو ہدایت کا سرچشمہ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ایک طرف ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین کا خوف، نیتوں کی اصلاح اور جہنم سے بچنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھ کر قرآن کی تلاوت جاری رکھیں تاکہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف لگا رہے، ساتھ ہی اس بات کا سدا احساس رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مرتے دم تک اس احساس کی حفاظت کرتے رہیں تاکہ موت آ جائے ایک مسلمان کے سامنے مقصد تخلیق عبادت الہی رہنا چاہیے اور خلوص کے ساتھ اور سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ فکر آخرت سے متعلق چند باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کر دے تاکہ ہم اس کی جیسی تیاری ہونی چاہیے کر سکیں اور آخرت میں نجات پا سکیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔